گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت تجا بجمالہ، بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہل ہل گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، گلیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دنیا اور آخرت کا تقابلی جائزہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے مختلف ارشادات میں اور اللہ والوں نے اپنے مختلف ارشادات میں مختلف طریقوں سے انسان کو دنیا اور آخرت کا فرق سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ کسی طرح انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر کے رات دن ایک کر دوں۔ یہ دنیا میں انسان آیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، یہاں مسافر ہے، اس کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے۔ وہ جو تقابلی، اس پر کمیلی بات بھی بیان ہو چکی ہے، وہ جو تقابلی جائزہ قرآن و حدیث میں اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ والے ہیں ان کے ارشادات میں آیا ہے، اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا اور آخرت کی خوشی، دنیا میں آدمی جتنی بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ سارا اس لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ مجھے خوشی حاصل ہو جائے اور میں غم سے بچ جاؤں۔ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے محنت کر رہا ہے ہر انسان کی، بس یہی خواہش ہے صحت والی خوشی حاصل ہو جائے، راحت اور آرام والی خوشی حاصل ہو جائے، عیش والی خوشی حاصل ہو جائے، بیوی بچوں والی خوشی حاصل ہو جائے، ان کا مستقبل بن جائے۔ تو خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی مجھے کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی غم سے واسطہ نہ پڑے، کبھی غم دیکھنا نہ پڑے، غم سے بچنا چاہتا ہے اور خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ والوں نے یہ سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ بھائی دنیا کی خوشی اور آخرت کی خوشی میں 4 فرق ہیں، اور دنیا کے غم اور آخرت کے غم میں بھی 4 فرق ہیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ 4 فرق میں سے ہر فرق ایسا ہے کہ وہ اگر 4 نہ ہوتے، صرف ایک ہی ہوتا
تو وہ ایک بھی ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے عقل مند آدمی وہ تھا جو دنیا کی خوشی پہ لات مار دیتا اور آخرت کی خوشی کے لیے سر گھر کی بازی لگا دیتا. بے شک. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ایک فرق نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں ایسے اتنے اہم فرق. ان میں سے 3 فرق اب تک بیان ہو چکے ہیں گزشتہ جمعے میں. پہلا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی خالص نہیں، دنیا میں کوئی چیز خالص نہیں، بندے بھی خالص نہیں. بے شک. بندوں کے اندر بھی سر سے لے کر پاؤں تک منافقت کوٹ کوٹ کر کے بھری گئی. بے شک. خالص بندہ دنیا میں ناپید ہے. ہم ویسے کہتے رہتے ہیں سیاستدان، سیاست منافقت کا نام ہے. معاشرے میں جتنے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، جن جن معاملات میں واسطہ پڑ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے واسطہ پڑ رہا ہے، خونی رشتہ داروں سے، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سارے منافق ہیں. خلوص اور ایمان جو نام ہے نا جس چیز کا، وہ دنیا سے ناپید ہو گیا. تو جیسے دنیا کی ہر چیز کیا ہے بھئی 2 نمبر ہے، خالص نہیں ہے، تو اسی طرح دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں. بے شک. اس میں غموں کی آمیزش ہے، غموں کی ملاوٹ ہے، اور ایسی ملاوٹ ہے کہ غموں نے اس خوشی کو بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا. اس کی تفصیلات کی چونکہ آج سارا مجمع نیا آیا ہوا ہے تو میں پچھلا خلاصہ سنا رہا ہوں تاکہ اگلی جو بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اس کے مقابلے میں بھائی آخرت کی خوشی اللہ پاک سب کو نصیب کرے. آمین. وہ آخرت کی خوشی 100% خالص ہوگی، ایسی خالص ہوگی کہ غم کی ملاوٹ تو بڑے دور کی بات ہے، غم کا تصور بھی نہیں. بے شک. اس کی تفصیلات آپ نے سنی. دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کی خوشی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، کسی کو ساری دنیا کا بادشاہ بلا شرکت غیر بنا دیا جائے اور لکھ کے دے دیا جائے، کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تاریخ عدم اعتماد کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے کہ مارشل لا کا خطرہ ہو، تو نے موت تک بادشاہ رہنا ہے، تو پھر بھی یہ تھوڑی دنیا کی خوشی کیا ہے بھائی؟ تھوڑی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی خوشی ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور غیر محدود ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں. حضور نے فرمایا انگلی سمندر میں ڈبو کر کے انگلی باہر نکالو تو جتنا پانی انگلی کو لگا ہے یہ ساری دنیا ہے، اور باقی سمندر جو ہے نا یہ ساری آخرت ہے. یہی تناسب ہے آخرت اور دنیا کی. تیسرا فرق آپ میری طرف توجہ کریں. تیسرا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی کسی کو کتنی زیادہ کیوں نصیب نہ ہو، بہرحال ایک دن ختم ہونے والی ہے. بے شک. ہمارا تجربہ مشاہدہ سب کا یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا ہی میں خوشی ختم ہو جاتی ہے. اگر مان لیں کہ ختم نہیں ہوگی تو موت آ کر کے دنیا کی ساری خوشیوں کا خاتمہ کر دے. بادشاہ کی بادشاہت بھی چھین کے لے جائے گی، وزراء کی وزارت بھی چھین کے لے جائے گی، مالداروں کی مال و دولت بھی چھین کے لے جائے گی، اور غریبوں کی غربت، فقیروں کا فقر، مظلوموں کی مظلومیت، وہ بھی موت چھین کے لے جائے گی. کچھ بھی نہیں چھوڑے گی موت. اور آخرت کی جو خوشی ہے نا وہ دائمی ہے، ابدی ہے، اس میں زوال کا کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. یہاں تک گزشتہ جمعے
بات پہنچی تھی. یہ 3 فرق میں نے آپ کے سامنے. اب آپ خود سوچیں ان تینوں میں سے ہر فرق کیسا فرق ہے. چوتھا اور آخری جو فرق ہے دنیا اور آخرت کی خوشی میں، وہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور پھر غموں کا فرق بیان کرنا ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ دنیا کی خوشی حاصل کرنا یہ بندے کے اختیار کی اور بس کی بات نہیں، یہ غیر اختیاری معاملہ ہے. اللہ پاک کے چاہنے کے اوپر کیا ہے بھائی؟ موقوف ہے. یہ نہیں کہ وہ بندہ کہے میں محنت کر کے، کوشش کر کے، پیسے خرچ کر کے، سفارش کروا کر کے، دباؤ ڈال کر کے فلانی خوشی حاصل کر لوں گا. یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ پاک اگر نہ چاہے تو سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بندہ بیٹھا رہتا ہے، ہاتھ ملتا رہتا ہے. ہزاروں لوگ اولاد کی خوشی دیکھنے کے لیے شادیاں کرتے ہیں، کیا سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں؟ پھر جن کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سب کے بچے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں؟ نہیں. وہ اپنے بچوں کو فوج کا جنرل اور کرنل دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں میرے بچے مولوی ہوں، عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سارے عالم حافظ قاری. اور میں ان کو وصیت کی ہوئی ہے. ابھی میرا پوتا کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا. نہیں، میں تو مولوی بننا ہے. ایک نے امام بننا ہے، ایک نے مؤذن بننا ہے. مولوی بھی چاہتے ہیں. کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے مشہور علماء ہیں، ہر عالم کا ایک بیٹا ایسا ہے جو پٹڑی سے اترا ہوا. مولوی چاہتا ہے میرا بچہ میری سیٹ سنبھالے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے. دنیا کی خوشی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، یہ غیر اختیاری معاملہ ہے. ہر مولوی کا ایک بچہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، اس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. وہ راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے روتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن وہ سیدھا ہو کر کے نہیں دیتا. یہی حال ہر بندے کا. تو بھائی پیسوں سے مہنگے سے مہنگا علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن صحت جو ملتی ہے وہ اللہ پاک کا عطیہ ہے. اللہ دے گا تو ملے گی، اللہ نہیں دے گا تو نہیں ملے گی. یہ واقعہ کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں آپ کو. جب بھی یہ مضمون آتا ہے تو مجھے اپنے شیخ کا بیان کیا ہوا یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس کے بڑا مناسب ہے بات سمجھانے کے لیے. واقعات سے بندے کو بات سمجھ میں آتی، عبرت ہوتی ہے. میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا کہ ہندوستان کا ایک نواب تھا. ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں نا، وہاں کے نواب ہوتے تھے. بڑا اللہ نے اس کو نوازا ہوا تھا، لیکن بیچارہ ایسا بیمار کہ ڈاکٹروں نے اس کو کہا ہوا تھا کہ تو صرف قیمے کی یخنی کپڑے میں چھان کر کے پی سکتا ہے اور کوئی چیز تو کھا نہیں سکتا. اب بھی ایسے مریض جن کے ڈائلیسس ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اور ایسے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کی ایسی پابندی ہوتی، پانی نہیں پی سکتے، پانی پینے پر پابندی ہوتی. ایسے مریض ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا تو قیمے کی یخنی اور وہ بھی کپڑے میں چھان کر کے پی سکتا ہے، اور تیرے اوپر کھانا پینا سب بند ہے. اب اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ، لیکن کھا نہیں سکتا. اس نے ایک دن دوپہر کو اپنے 2 آموں کا موسم تھا، یہ آج کل کا موسم تھا، دوستوں کی دعوت کی، اور اس کی جو کوٹھی تھی وہ دریا کے کنارے تھی.
سیدری میں اس نے دسترخوان بھی لگوایا، سارے دوست مرغ پلاؤ قورمہ بریانی اڑا رہے ہیں، نوابی دعوت تھی بھائی، اور وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا حسرت اور یاس کی تصویر بنا ہوا ان کو دیکھ رہا ہے، کھا نہیں سکتا، وہ دیکھ کر کے جو ہے نا اپنی وہ دل کی وہ پوری کر رہا ہے، لیکن حسرت اور یاس کی تصویر بنا ہوا۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک لکڑہارا آیا اور اس نے سر کے اوپر سے لکڑیوں کا گٹھا درخت کے نیچے پھینک کے مارا اور ہاتھ منہ دریا کے پانی سے صاف کیے دھویا۔ لکڑیوں کے گٹھے سے جو ہے نا، ہمارے شیخ وہ ہندوستانی فرما رہے تھے زبان میں کہ پٹھانوں والے دو موٹے موٹے روٹ اس نے نکالے، ایک ہندوستانیوں کی چپاتی ہوتی ہے اور ایک افغانیوں کا، اور یہ کوئٹے والے جو ہے ان کا ایک روٹ ہوتا ہے، 4 آدمی مل کر کے ایک نہیں کھا سکتے۔ وہ 2 بڑے بڑے روٹ اس نے کیا کیے، نکالے اور ایک پیاز نکالا اور بیٹھ کر کے بڑے مزے کے ساتھ وہ دونوں روٹ کھا گیا، اور کھا کر کے جو ہے سر کے نیچے اپنا بازو رکھا اور خراٹے لینے شروع کیے، سو گیا۔ نواب صاحب اپنی اس سدری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، وہ دوستوں کے کھانے سے پہلے اس کے دل پہ آرے چل رہے تھے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت ہی پریشان ہوا، سارے دوستوں کو جمع اور جمع کر کے ان کو یہ ساری داستان سنائی کہ میرے سامنے اس لکڑہارے نے یہ کیا۔ اس نے کہا بخدا میں اس پر راضی ہوں کہ میری ساری دولت اس کو مل جائے اور اس کو جو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے نا، وہ صحت والی نعمت مجھے ملتی ہے، لیکن یہ کہاں ہو سکتا؟ تو پیسوں سے ساری دولت خرچ کر کے مہنگا سے مہنگا علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن صحت وہ اللہ پاک کا کیا ہے، عطیہ ہے۔ پیسوں میں بنگلہ بنایا جا سکتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر خریدا جا سکتا ہے، بیڈ اعلیٰ سے اعلیٰ خریدا جا سکتا ہے، اور خوشبوؤں کی مہک میں اور پہرے داروں کی پہرے داری میں سکون کے ساتھ اس پر لیٹا جا سکتا ہے، لیکن نیند یہ اللہ پاک کا عطیہ ہے۔ وہ چاہے گا تو نیند آئے گی، اور اگر نہیں چاہے گا، بعض ایسے گولی کھا کر کے بھی نیند نہیں آتی، کئی کئی گولیاں کھاتی۔ تو بھائی دنیا کی جو خوشی ہے نا، دنیا کی خوشی کا حاصل کرنا یہ کیا ہے، غیر اختیاری، یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے جو آخرت کی خوشی بنائی ہے، اس کا حاصل کرنا 100% بندے کے لیے اختیاری ہے، بندے کے اختیار میں ہے، بندہ بن جائے۔ اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ اللہ پاک نے بتلایا ہے، ایمان والا اور نیک اعمال والا، دینداری والا، تقوی اور پرہیزگاری والا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا، یہ طریقہ جو آدمی بھی اختیار کر لے گا، کسے باشد، اس کا خاندان اونچا ہے یا نیچا، نواب اور چودھری ہے، بنگلوں میں رہنے والا ہے یا جھوپڑیوں میں بسیرا کرنے والا فقیر ہے، مرغ پلاؤ کھانے والا ہے یا دال روٹی کھانے والا، چٹنی اور پیاز کھانے والا ہے،
ریشمی لباس پہننے والا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کاٹن پہننے والا ہے، یا پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہے؟ لینڈ کروزر گاڑیوں کے اوپر چلنے والا ہے، یا گدھا گاڑی کے اوپر، گدھے کے اوپر، یا سائیکل کے اوپر سفر کرنے والا ہے؟ اللہ نے جو راستہ بتلایا ہے آخرت کی خوشی حاصل کرنے کا، جو آدمی وہ طریقہ اختیار کر لے گا اس کو 100% آخرت کی خوشی حاصل ہو کر کے رہے۔ بے شک اس کی گارنٹی اللہ پاک نے ساری آسمانی کتابوں میں دی، ساری آسمانی صحیفوں میں، سارے انبیاء سے اعلان کروایا، فرشتوں سے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اعلان کروایا۔ سورہ توبہ کی ایک بڑی عجیب آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ پاک نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کا اور مالوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے۔ یہ مجھے دے دو، اپنی جان میرے حوالے کر دو، جیسے میں چاہوں ویسے اپنی جان کو استعمال کرو، جیسے میں چاہوں ویسے اپنے مال کو استعمال کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ تورات میں بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، انجیل میں بھی نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد تو بڑا عجیب جملہ فرمایا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اے انسانوں اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آخرت کی خوشی اختیاری ہے، آخرت کی خوشی کا حاصل کرنا 100% اختیاری ہے۔ وہ طریقہ جو اللہ پاک نے آخرت کی خوشی حاصل کرنے کا بنایا ہے، وہ مکے کا رہنے والا ابو جہل، ابو لہب، اس نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، حضور کی رشتہ داری بھی کام نہ آئی۔ ابو لہب حضور کا سکا چچا تھا، اور حبشہ کا رہنے والا بلال حبشی، روم کا رہنے والا صہیب رومی، فارس کا رہنے والا سلمان فارسی، غلام تھے، کئی مرتبہ بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچے۔ بلال حبشی کے موٹے موٹے ہونٹ، چپٹی ہوئی ناک، ایسا کالا غلام، لیکن وہ آخرت کی خوشی حاصل کرنے والا طریقہ اس نے اختیار کر لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، بلال تو چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، اور میں نے اپنے آگے جنت کے بازاروں میں تیرے جوتوں کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی دوستوں اور بزرگوں، چوتھا فرق دنیا اور آخرت کی خوشی میں کیا ہو گیا کہ دنیا کی خوشی کا حاصل کرنا غیر اختیاری ہے۔ کوئی آدمی دولت حاصل کر کے چاہے کہ مجھے خوشی مل جائے گی، سفارش کروا کے چاہے کہ مجھے خوشی مل جائے گی، دباؤ ڈال کر کے چاہے کہ مجھے خوشی مل جائے گی، یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں رکھی ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں تو ملتی ہے، اور اللہ پاک نہ چاہتے، نہیں چاہتے تو سب کچھ کرنے کے باوجود بندے کو محرومی ہوتی ہے۔ اس کی ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں آتی ہیں روزانہ بلانا، اپنے ساتھ بھی کئی ایسے واقعات گزرتے۔ اور آخرت کی خوشی کا حاصل کرنا یہ 100% اللہ نے کیا بنایا ہے؟ اختیاری بنایا۔ اللہ نے وہ راستہ جو بتلایا، ایمان والا، نیک اعمال والا، دینداری والا، تقوی اور پرہیزگاری والا، گناہوں سے بچنے والا، اپنی نافرمانیوں سے بچنے والا،
جس نے وہ راستہ اختیار کر لیا اس کے لیے اللہ کا پکا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو آدمی قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ کل میں نے اللہ کو کیا جواب دے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روک کر کے اپنے نفس کو یوں قابو کر لیا، مٹھی میں کر لیا کہ جو دل میں آیا وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ جو دل میں آیا پہلے دیکھا کہ آیا اس کے کرنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پکی بات ہے کہ جنت ایسے آدمی کا کیا ہے، ٹھکانہ۔ تو چار فرق دنیا اور آخرت کی خوشی میں آپ نے سنے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا کی خوشی خالص نہیں، اس میں غموں کی ملاوٹ ہے، اور اتنی زیادہ کہ خوشی نہ ہونے کے برابر۔ اور آخرت کی خوشی 100% کیا ہوگی بھائی؟ خالص ہوگی، اس میں غم کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی کسی کو کتنی زیادہ کیوں نہ مل جائے لیکن بالکل تھوڑی ہے۔ اللہ پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب فرما دیں ساری کی ساری دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے یہ تھوڑا ہے۔ تو ایک آدمی کو پھر جو کچھ ملتا ہے وہ کتنا تھوڑا ہو۔ تو دنیا کی خوشی کیا ہے؟ تھوڑی ہے، اور آخرت کی خوشی غیر محدود، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، ایسا سمندر ہے بحر بے کنار جس کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ بیان ہوا کہ دنیا کی خوشی زائل ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، عارضی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں چھن جاتی ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایسا آدمی جو کئی ملوں کا مالک تھا، میں نے خود اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز، ان کا جب انتقال ہوا تو تقریباً 20 دینار وہ چھوڑ کر کے گئے، اور 11 بیٹے تھے ان کے۔ کچھ ان کے کفن دفن میں لگ گئے، کچھ بچوں میں تقسیم ہو گئے، ایک آدھ بندے کو ملا ایک دینار۔ لوگوں نے ان کو کہا بھی کہ آپ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بچوں کے لیے دینداری اور تقوی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر یہ متقی اور پرہیزگار ہوئے، نیک ہوئے، تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا خود والی اور وارث ہے، وہ خود ان کا کفیل بن جائے گا۔ تو ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے 100 گھوڑا بمائے ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا مجاہدین کو۔ اور ہشام ابن عبد الملک جب مرا ہے تو مرتے وقت اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ چھوڑ گیا کہ ایک بچے، اس کے بھی 11 بچے تھے، ایک بچے کو 10 لاکھ دینار ملے۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہشام ابن عبد الملک کے ایک بیٹے کو جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگا۔ تو بھائی یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی، ختم ہونے والی۔ اور چوتھا فرق آپ نے یہ سنا، چوتھا فرق یہ ہے کہ دنیا کی خوشی کا حاصل کرنا یہ غیر اختیاری ہے۔ ساری دولت خرچ کر کے بندہ صحت حاصل نہیں کر سکتا، اولاد کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آخرت کی خوشی کا حاصل کرنا 100% اختیاری ہے۔ جو طریقہ اللہ نے بتلایا وہ طریقہ جو بھی اختیار کر لے گا، کسے باشد، اعلیٰ خاندان کا ہے تو تب، نچلے خاندان کا ہے تو تب، مال والا ہے تو تب، فقیر اور غریب ہے تو تب، اس کو
آخرت کی خوشی مل کر کے رہے گی، اللہ نے گارنٹی دی۔ اب یہ چاروں فرق اپنے گھر میں جا کے سوچنا اور پھر تقابل کرنا کہ ہماری محنتیں کس پہ لگ رہی ہیں، ہمارے رات دن 24 گھنٹے کس پہ صرف ہو رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ہم نے کدھر لگایا ہوا ہے، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ آیت ہر جمعے پڑھی جا رہی ہے، اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اس کی ہر چیز بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ یہی چار فرق دنیا اور آخرت کے غم میں ہیں، ان کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔